أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا علي بن أبي طالب عليه السلام الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الأكرم والمصطفى الأمجد حبيب إله العالمين شفيع المذنبين رحمة للعالمين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم یا کریم۔ عزیزان محترم، پروردگار عالم نے بنی نوع انسان کو خلق کیا اور خلقت انسان کے ساتھ ساتھ بلکہ یوں کہیے کہ خلقت انسان سے پہلے انسان پر پروردگار عالم کے احسانات کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور تا دم قیامت یہ سلسلہ احسانات جاری رہے گا۔ پروردگار نے انسان کو خلق کرنے سے پہلے اس دنیا کو وجود عطا کیا جہاں انسان زندگی گزار سکتا ہے، جہاں انسان اپنے کھانے پینے کا بندوبست کر سکتا ہے، اپنی رہائش کا بندوبست کر سکتا ہے۔ پروردگار عالم نے انسان کو بہترین جسم عطا کیا، بہترین اخلاق عطا کیا۔ پروردگار عالم نے انسان کو احساسات، جذبات، یہ تمام نعمتیں عطا کیں۔ انسان کو رشتہ دار عطا کیے، ماں باپ عطا کیے، بہن بھائی عطا کیے، دوست احباب عطا کیے، جن کے ساتھ انسان اپنی معاشرتی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے، معاشرتی زندگی کے تقاضوں کو پورا کر سکتا ہے۔ پروردگار عالم نے انسان پر یہ تمام احسانات اس لیے کیے تاکہ انسان کمال کی منزلتوں کو
طے کرے، انسان کمال پر فائز ہو، انسان بندگی کے کمال کو حاصل کر سکے۔ اور پروردگار عالم نے اس مقصد کو بھی قرآن مجید میں بیان کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انس کو خلق اس لیے کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں، یعنی عبادت پروردگار خلقت جن و انس کا سبب ہے۔ تو انسان پر جب یہ تمام احسانات دیکھتے ہیں، تمام احسانات پروردگار عالم کا مشاہدہ کرتے ہیں، تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ پروردگار عالم نے عبادت جیسی عظیم نعمت کو بہترین طریقے سے حاصل کرنے کے لیے انسان کو یہ انسان پر یہ تمام احسانات کیے تاکہ انسان بہترین طریقے سے عبادت خدا انجام دے سکے اور عبادت کے مراحل کو بہترین طریقے سے طے کر سکے۔ عزیزان محترم، خدا نے انسان پر یہ احسانات کیے، لیکن جہاں احسانات کیے وہاں بہت سارے انسان آپ کو نظر آتے ہیں کہ جو ان احسانات کا شکر ادا کرتے ہیں، جو ان احسانات کا شکر ادا کر کے ان احسانات کو صحیح طریقے سے کما حقہ استعمال کرتے ہیں اور پروردگار عالم کی بندگی کرتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف کچھ انسان وہ نظر آتے ہیں کہ جو ان احسانات کا شکر ادا نہیں کرتے بلکہ ان کا کفران نعمت کرتے ہیں، یعنی ان نعمتوں کا سوء استفادہ بھی کرتے ہیں اور اصلاً متوجہ بھی نہیں ہوتے کہ یہ نعمتوں کا منعم کون ہے، ان نعمتوں کو عطا کرنے والا کون ہے، اور جس نے یہ نعمتیں عطا کی ہیں اس نے ایک دن ہم سے پوچھنا ہے کہ ان نعمتوں کو استعمال کہاں کیا، ان میرے احسانات کو استعمال کہاں کیا۔ اور جب انسان اس سرکشی میں مبتلا ہوتا ہے کہ نہ نعمتوں کو بہترین طریقے سے صحیح طریقے سے استعمال کرے، کجا یہ کہ وہ منعم کو پہچانے، نعمتیں عطا کرنے والے کو پہچانے، تو نتیجہ یہ نظر آتا ہے کہ انسان اس روئے ارض پر فساد کرنے والا نظر آتا ہے، انسان اس روئے ارض پر فسادی ہوتا ہے، فساد مچاتا ہے، یعنی جو نظام پروردگار تھا اس نظام کے اندر خلل پیدا کرنے والا نظر آتا ہے، اور اس نظام کی مثال ہمارے پاس، اس نظام کا بہترین مصداق ہمارے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی، اور پھر رسول کے بعد ان کے خلفاء، ان کے اوصیاء، امیر المؤمنین علی بن ابی طالب، اور اس کے بعد امام کی اولادیں۔ کس طرح سے پروردگار عالم نے ان ائمہ کے ذریعے سے، ان معصومین کے ذریعے سے انسان کو بتلایا کہ دیکھو تمہارے لیے کیا نظام ہم نے بنایا تھا، اور پھر تمہارا کیا فریضہ تھا۔ ہمارا کام تھا کہ تمہیں نظام بنا کر دیں، تمہیں نظام چلانے والا دیں، تمہیں ایک سرپرست دیں، تمہیں ایک ہادی دیں۔ تمہارا کام یہ تھا کہ اس نظام کی اتباع کرتے، اس نظام کی پیروی کرتے، اس نظام کو اچھے طریقے سے اپنے وجود میں ڈھالتے، اپنے آپ کو اس نظام کے ذریعے سے منسجم کرتے۔ لیکن جہاں انسانوں نے اس نظام کی قدر کی تو وہاں وہ انسان عظیم المرتبت نظر آتے ہیں، اور جہاں انسانوں نے اس نظام کی قدر نہیں کی وہ اولین و آخرین کے ظالم نظر آتے ہیں۔ اور اسی ظلم کا ایک سلسلہ کربلا کے میدان میں ہے۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب سے یہ سلسلہ شروع ہوا کہ جہاں امیر المؤمنین کی خلافت کو غصب کیا گیا، امام کے حق کو نہیں دیا گیا، پھر اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کس طرح سے امام پر ظلم و ستم ڈھایا گیا، اور پھر مرحلہ آتا ہے کربلا پر، امام حسین علیہ السلام پر، کہ بالآخر امام علیہ السلام پر اب وہ وقت ہے کہ امام کو اب مدینہ چھوڑنا پڑ رہا ہے، اپنے نانا کا مدینہ چھوڑنا پڑ رہا ہے، وہ مدینہ کہ جہاں امام کا بچپن گزرا ہے، جس مدینہ میں امام کی والدہ ماجدہ کی قبر مطہر ہے، جہاں امام کے نانا کی قبر مطہر ہے، وہ مدینہ اب امام کو چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ کیوں؟ صرف انسان کی بے قدری کی وجہ سے۔ انسان نے نہ ہدایت کرنے والوں کی قدر کی، نہ نظام کی قدر کی، اور پھر نتیجہ کیا ہوا کہ وہ افراد کے جو انسان کی ہدایت کے لیے آئے تھے وہ بالآخر اس علاقے کو چھوڑنے پر مجبور ہیں، اور اس شہر کو چھوڑنے پر مجبور ہیں کہ جہاں سے ان کی یادیں وابستہ ہیں۔
عزیزان محترم، کربلا کے حوالے سے بہت ساری روایات ہمارے پاس موجود ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کو بچپنے میں ہی خبر کر دی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ تم بھوک و پیاس کے عالم میں قتل کیے جاؤ گے، بے یار و مددگار قتل کیے جاؤ گے۔ یعنی ایک اشارہ یہ مل رہا ہے، یہ بتلایا جا رہا ہے کہ یہ مشیت خدا ہے، یہ ارادہ پروردگار ہے، یہ پروردگار عالم کے رازوں میں سے ایک راز ہے کہ حسین کو اس طرح سے قتل ہوتا دیکھا جائے۔ عزیزان محترم، یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے کہ جب امام کی ولادت ہوتی ہے اس وقت رسول خدا جناب زہرا کو خبر دے رہے ہیں کہ یہ تمہارا بیٹا میرا نواسہ میرے دین کو بچائے گا اور کربلا کے میدان میں بے یار و مددگار قتل کیا جائے گا۔ امام حسین کچھ نشو و نما پاتے ہیں، کچھ قد بلند کرتے ہیں، لیکن ابھی بچپنے کے عالم میں روایت ملتی ہے کہ امام حسین رسول اکرم کے کندھوں پر آ جاتے ہیں، کھیلنے لگتے ہیں، سینے سے اپنا سر لگاتے ہیں اور پھر رسول اللہ بتاتے ہیں، رسول اللہ گریہ بھی کر رہے ہیں۔ پھر جناب امام حسین پوچھتے ہیں یا رسول اللہ میرے نانا جان گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو رسول اللہ بتاتے ہیں کہ تمہیں قتل کیا جائے گا، اس وجہ سے گریہ کر رہا ہوں۔ تو عزیزان محترم، یہ واقعہ جو کربلا میں واقع ہوا 61 ہجری میں عاشور کے دن 10 محرم کو، اس کی خبر پہلے سے دی گئی، اس کا اشارہ پہلے سے دیا گیا۔ لیکن عزیزان محترم، یہ بات طے ہے کہ اگر یہ عاشور، یہ 10 محرم کا دن واقع نہ ہوتا، یہ قربانی پیش نہ کی جاتی، تو یقیناً آج اسلام کا نام لیوا کوئی اس دنیا میں نہ ہوتا، کیونکہ اسلام کو اس طرح سے مسخ کیا جا رہا تھا، اسلام کے احکامات کو اس طرح سے تبدیل کیا جا رہا تھا کہ اگر امام یہ قدم نہ اٹھاتے، امام یہ قربانی پیش نہ کرتے، تو اسلام کا نام لیوا اس دنیا میں کوئی نہ ہوتا۔ لیکن عزیزان محترم، جہاں قربانی سید الشہداء کی بات آتی ہے، جہاں قربانی سید الشہداء کا تذکرہ آتا ہے، وہاں یہ قربانی نامکمل نظر آتی ہے ایک اور وجود کے بغیر، اور وہ وجود ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا۔ یعنی ایک بھائی ہیں اور ایک بہن ہیں، ان دونوں کی قربانی نے اسلام کو بچایا ہے۔ سید الشہداء کربلا میں قربانی پیش کر رہے ہیں، جناب زینب کبریٰ کربلا کے بعد 11 محرم سے سفر کا آغاز ہوتا ہے، کوفہ جاتی ہیں، کوفہ کے بعد شام ہے، شام کا سفر ہے، شام کے بازار دیکھنے ہیں، شام کے دربار دیکھنے ہیں، وہاں خطبے دیکھنے ہیں، جناب زینب کی قربانی کا مرحلہ وہاں پر ہے۔ سید الشہداء کربلا کے میدان میں اپنے تمام انصاروں کو شہید کروا چکے، تمام انصار کی قربانی دے چکے، تمام گھر والوں کی قربانی دے چکے۔ امام کا مرحلہ یہ تھا، امام کا امتحان یہ تھا، جناب زینب کا امتحان یہ ہے کہ اب بے حجابی کے عالم ہے اور اس کے بعد سفر کرنا ہے شام کا۔ عزیزان محترم، اگر منصفانہ مزاج کے ساتھ دیکھا جائے تو واقعاً کربلا کی قربانی نامکمل نظر آتی ہے جناب زینب کے وجود کے بغیر، کہ جناب زینب کا اگر وجود نہ ہوتا تو کربلا کا پیغام، کربلا بتلانے والا کوئی نہ تھا۔ کربلا میں کیا ہوا، کربلا میں کس درد کے ساتھ، کس ظلم کے ساتھ نواسہ رسول کو شہید کیا گیا، کربلا کے مصائب کو بتلانے والا کوئی نہ ہوتا۔ عزیزان محترم، تاریخ ملتی ہے کہ 11 محرم کو اسیران کربلا کو لے جایا گیا کوفہ کی جانب، کوفہ سے پھر اس کے بعد شام کی جانب۔ مختلف مقامات پر مختلف خطبے دیے جناب زینب نے، جناب امام سجاد علیہ السلام نے، اور ان خطبوں کے ذریعے سے اپنا تعارف کروایا، اپنے بابا کا تعارف کروایا، اپنے خاندان کا تعارف کروایا، اور جو مصیبتیں ان پر ڈھائی گئیں ان مصیبتوں کو بتلایا گیا۔ ہم کون ہیں، ہمارا حق کیا تھا، ہمارا مقام کیا تھا، اور تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ امام نے مختلف مقامات پر گاہے بگاہے یہ پیغام دیا، لوگوں کو یہ بتلایا، عوام الناس کو یہ بتلایا۔ اس کے بعد جب شام پہنچے تو شام کے دربار میں بھی امام سید سجاد نے ایک خطبہ دیا، اور خطبے کا پس منظر کیا تھا عزیزان محترم؟ عجیب، یعنی مشیت خدا عجیب ہے اس حوالے سے۔ وہ دربار کہ جہاں پر جس کو سجایا گیا تضحیق آل محمد کے لیے،
کہ آل محمد کی بے حرمتی کے لیے، اس دربار میں جب ایک خطیب کو بلایا گیا اور خطیب نے حاکم شام یعنی یزید ابن معاویہ لعنت اللہ علیہ کے حوالے سے، اس کے اجداد کے حوالے سے خطبہ دیا اور ان کی تعریفیں کرنا شروع کیں، لوگوں میں ایک شور و غل تھا، لوگوں میں بہت قہقہے لگائے جا رہے تھے، لوگوں میں خوشیاں منائی جا رہی تھی۔ اس وقت امام سجاد علیہ السلام نے ایک جملہ کہا، وَيْلَكَ أَيُّهَا الْخَطِيبُ، اے خطیب تجھ پر وائے ہو، یعنی امام اس کو متوجہ کر رہے ہیں، اس کی جانب حسرت کر رہے ہیں کہ تجھ پر وائے ہو، تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے لوگوں کی خوشنودی کے لیے پروردگار عالم کا غضب خرید دیا، یعنی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے پروردگار عالم کو ناراض کر دیا۔ اس کے بعد امام سجاد علیہ السلام نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ پہلے خطبے کی اجازت طلب کی کہ میں خطبہ دینا چاہتا ہوں، کیونکہ امام قید ہیں، امام کے پاس وہ موقع نہیں کہ امام اپنے اختیار سے جا کر ممبر پر بیٹھیں اور خطبہ ارشاد فرمائیں، اس لیے حاکم وقت سے امام نے اجازت طلب کی اور ایک مرتبہ انکار کیا گیا، امام کو خطبہ دینے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اب یہاں پر عزیزان محترم قابل توجہ بات یہ ہے کہ دیکھیے وہ مجمع، وہ دربار کے جو ائمہ علیہ السلام کی بے حرمتی کے لیے سجایا گیا تھا، لوگوں کو جمع اس لیے کیا گیا تھا تاکہ آل محمد کا تماشا کیا جائے، آل محمد کی بے حرمتی کی جائے، لوگوں کو بلا کے ان پر ہنسایا جائے، وہ مجمع مشیت خداوندی کے مطابق کے تحت مجبور ہو کر امام سجاد کا خطبہ سننا چاہ رہا ہے۔ یعنی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے یزید اسے اجازت دو، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کہتا کیا ہے، یہ بیمار کیا کہہ لیتا ہے۔ اب امام سجاد علیہ السلام ممبر پر تشریف لے کر گیا، اس کے بعد امام نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبے کا آغاز اس طرح سے کیا، امام نے اپنا تعارف کروایا کہ میں کون ہوں، میں کس کا بیٹا ہوں، اور اس کے بعد امام نے فرمایا پروردگار عالم نے ہمیں 6 خصوصیات عطا کی ہیں اور 7 فضیلتیں عطا کی ہیں۔ امام نے تفصیلی خطبہ ارشاد فرمایا اور اس کے بعد جب اپنے اجداد، اپنے بابا کا تعارف کروانا شروع کیا، ان کے فضائل پڑھنے شروع کیے، ان کی فضیلتیں بیان کرنے شروع کی، اپنے گھرانے کا مقام و مرتبت لوگوں کو سمجھانا شروع کیا، تو اب بہت سارے لوگ جو ناواقف تھے کہ کون قیدی آئے ہیں اس دربار میں، کن لوگوں کو قیدی بنا کے لایا گیا ہے، جنہیں یہ صرف یہ بتایا گیا تھا کہ یہ باغی ہیں جنہوں نے حکومت وقت کے خلاف بغاوت کی ہے، جنہیں صرف یہ بتا کے بلایا گیا تھا، اب ان کو جب یہ پتہ چلا کہ یہ کون ہستی ہیں، یہ کون خواتین ہیں کہ جو دربار میں بے حجاب موجود ہیں، جو پابند سلاسل موجود ہیں، تب لوگوں میں کوہرام برپا ہوا، اور اب وہ مقام ہے کہ جب لوگوں میں ایک انتشار کی کیفیت ہے، اضطراب کی کیفیت ہے، اور امام سجاد خطبہ دے رہے ہیں، امام مسلسل اپنا تعارف کروا رہے ہیں، میں ابن زمزم و صفا ہوں، میں ابن زمزم ہوں، میں صفا و مروہ کا بیٹا ہوں، مسلسل امام میں کر کے یہ الفاظ انا کا لفظ استعمال کر کے امام اپنا تعارف کروا رہے ہیں، لوگوں کو متوجہ کر رہے ہیں کہ مجھے پہچانو، مجھے جانو میں کون ہوں، اور ایک مقام وہ آتا ہے کہ اس قدر انتشار عوام کے اندر پھیل چکا ہے کہ اب یزید ابن معاویہ لعنت اللہ علیہم، جسے اب یہ خوف پیدا ہوا کہ لوگوں میں بغاوت پیدا ہو جائے گی، تو اس کے بعد یزید نے حکم دیا کہ اذان دی جائے۔ اذان دی گئی، مؤذن نے بے وقت اذان دی، اور اذان بھی اس لیے دی گئی کیونکہ جانتا تھا یزید کہ یہ گھرانہ کون ہے، اذان کے احترام کریں گے، رسول کے نام کا احترام کریں گے، اپنی بات کو مکمل نہیں کریں گے، خاموش ہو جائیں گے، لیکن امام وقت جانتے ہیں کہ کس وقت کیا بولنا ہے، کس وقت مشیت پروردگار کیا ہے۔ جیسے ہی اذان شروع ہوئی، ایک مرتبہ جیسے ہی اشہد ان محمد رسول اللہ کے مقام پر مؤذن پہنچا، مؤذن کو خاموش ہونے کا حکم دیا امام نے، اور اس کے بعد دوبارہ یزید سے پوچھا، یزید یہ جس کا نام مؤذن لے رہا ہے یہ کس کے نانا ہے، تمہارے یا میرے؟ اگر تم کہتے ہو تمہارے نانا ہے تو تم جھوٹ بولتے ہو، اور اگر میرے نانا ہے تو پھر ان کی آل پر، ان کے نواسوں پر، ان کی نواسیوں پر یہ ظلم و ستم کیوں کیا جا رہا ہے؟ عزیزان محترم، یہ تمام وہ ماجرا تھا، یہ تمام وہ حالات تھے اس کے بعد کہ جب یزید کے خلاف ایک بغاوت کی لہر اٹھنا شروع ہوئی، اور لوگوں کے اندر، بہت سارے لوگوں کے اندر کہ جو واقف نہیں تھے کہ یہ افراد کون آئے ہیں، ان کے اندر ان کی معلومات میں اضافہ ہونا شروع ہوا، ان کو معلوم ہونے لگا کہ یہ کون افراد ہیں، یہ رسول کے گھرانے والے ہیں، جن رسول کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں یہ انہی کے گھرانے والے ہیں، اور یہ تمام حالات اس طرح سے یکسر تبدیل ہونا شروع ہوئے، جتنا عرصہ قید میں رہے ہیں اہل حرم، مختلف
تاریخ کے مصادر ہیں جو کچھ کہتے ہیں 1.5 مہینہ، کچھ کہتے ہیں 1 مہینہ، کچھ کہتے ہیں 1 سال. بہرحال جتنا فترہ، جتنا وقت اہل حرم شام میں رہے ہیں، حالات کچھ اس طرح سے تبدیل ہونا شروع ہوئے کہ اب یزید ابن معاویہ لعنت اللہ علیہم کہ جو سخت ترین دشمن تھا آل رسول کا اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کا سخت ترین دشمن تھا، کہ جو بہت خوش ہو رہا تھا کربلا میں ڈھائے جانے والے مظالم کا، امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا اور اس سے کھیلنے کی کوشش کرتا تھا، اس قدر شدید دشمن اب مجبور ہو گیا کہ کچھ اپنی شقاوت میں کمی کی جائے. اور اب ان تمام حالات کی وجہ سے، ان تمام حالات کی تبدیلی کی وجہ سے ایک مرتبہ یزید نے اب اہل حرم کو زندان سے نکال کے ایک گھر میسر کیا اپنے محل کے پاس، کہ جہاں تمام اہل بیت کو رکوایا گیا. اور اس کے بعد شقاوت میں اس قدر کمی آئی، اپنی حکومت کو بچانے کے لیے، لوگوں میں، عوام الناس میں اپنا امیج صحیح رکھنے کے لیے اس قدر اپنے آپ کو اس نے رحم دل ظاہر کرنا شروع کیا کہ وہ افراد کی جنہیں اب تک زنجیروں میں باندھ رکھا تھا، وہ خواتین کی جنہیں اب تک رسیوں میں باندھ رکھا تھا، ان خواتین کو حجاب بھی پلٹایا گیا، ان خواتین کو گھر میں میسر کیا گیا، اور ان خواتین کو اپنے چاہنے والوں پر گریہ کرنے کا موقع دیا گیا. اور اس انداز سے شام میں پہلی مجلس عزا برپا ہوئی کہ جس کی ذاکرہ جناب زینب بنت امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ قرار پائیں، کہ شہزادی نے اپنے بھائی کے مصائب بیان کیے، اپنے تمام خانوادے کے مصائب بیان کیے، اور شام کی خواتین کے جو رسول اللہ کا کلمہ پڑھتی تھیں، ان افراد کو پہچانتی تھیں، جانتی تھیں، آ کر جناب زینب کو ان کے بھائی کا پرسہ پیش کرتی ہیں. اس انداز سے مجلس عزا سید الشہداء شام میں برپا ہوئی. اور حالات، تاریخ بتاتی ہیں کہ حالات اتنے تبدیل ہونے لگے، یزید اس قدر پریشان تھا اپنی حکومت کو بچانے کے لیے کہ اس نے اتنی رحم دلی کا اظہار کرنا شروع کیا کہ امام سجاد کو موقع دیا کہ آپ گلیوں میں جائیں، لوگوں سے ملاقات کریں، بازاروں میں جائیں، آپ کو کوئی پریشان کرنے والا نہیں ہوگا. اور تاریخ ملتی ہے کہ امام سجاد دمشق میں بازاروں میں جایا کرتے تھے، لوگوں سے کلام کیا کرتے تھے، لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ ہم کون ہیں. اور اس کے بعد یہاں تک مرحلہ آ گیا کہ یزید لعنت اللہ علیہ نے اہل حرم کے بچوں کو اپنے دسترخوان پر دعوت دی، امام سجاد کو اپنے دسترخوان پر دعوت دی کہ آپ میرے ساتھ کھانا تناول فرمائیے. بچوں کو بلا کر ان کو پیار کیا، ان سے محبت سے پیش آیا، صرف اس لیے کہ اس کی حکومت بچ جائے، لوگوں میں بغاوت نہ ہو، جو میں نے کیا ہے اس کا شدید رد عمل مجھے نہ دیکھنا پڑے. جن لوگوں کو میں نے قتل کیا ہے، جن لوگوں کو میں نے اسیر بنایا ہے، ان کی مظلومیت کا اثر مجھے نہ دیکھنا پڑے. اور وہ کس صورت میں ہوگا؟ کہ میری حکومت چلی جائے گی، لوگ میرے خلاف بغاوت کریں گے. عزیزان محترم، یہ خون سید الشہداء کا اثر تھا، یہ مظلومیت امام سجاد کا اثر تھا، یہ جناب زینب کبریٰ کی اسیری کا اثر تھا، کہ اس طرح کے حالات پیدا ہوئے شام کے اندر کہ اب حاکم وقت وہ کہ جو اس بات پر آمادہ تھا کہ ان کو قید میں رکھا جائے، ان کو زنجیروں میں باندھ کے رکھا جائے، ان کو کھانے پانی کا کچھ بھی نہ دیا جائے، ان کو رسیوں میں جکڑا جائے، وہ اب مجبور ہے کہ ان کے ساتھ ہر قسم کی رواداری کا خیال کر رہا ہے، ہر قسم کی نرمی کے ساتھ نرمی برتی جا رہی ہے، صرف اس لیے کہ حکومت بچ جائے. عزیزان محترم، یہ مظلومیت سید الشہداء تھی کہ جس کا اثر اس انداز سے نظر آیا. اور بالآخر ایک وقت وہ آیا کہ جب امام سجاد علیہ السلام کو یزید نے یہ اختیار دیا کہ آپ بہتر جانتے ہیں، آپ چاہیں تو شام میں قیام کریں، دمشق میں قیام کریں، یا آپ جانا چاہتے ہیں تو مدینہ واپس چلے جائیں. امام حالات کو دیکھتے ہوئے امام نے جس طرح سے لوگوں کے درمیان تبلیغ کی، اپنا تعارف کروایا، اور اس کے بعد جس طرح سے لوگ امام کے چاہنے والے بڑھتے جا رہے تھے، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہاں پر بھی، یعنی دمشق میں، مستقبل میں حالات امام کے چاہنے والوں کے حوالے سے بہتر نہیں ہوں گے. یعنی یہ وقتی نرمی ہے، یہ وقتی محبت ہے کہ جو یزید کی جانب سے نظر آ رہی ہے، جو ظاہر کر رہا ہے، جو ڈھونگ مچا رہا ہے محبت کا، یہ وقتی ہے. جیسے ہی حالات کچھ سازگار ہوں گے دوبارہ سے سختیاں کی جائیں گی، اور اگر سختیاں کی گئیں تو ہمارے چاہنے والے بھی اس سختی کے شکار ہوں گے. ان کی جان کو دیکھتے ہوئے، ان کی آزمائشوں کو دیکھتے ہوئے، ان کی مال و دولت، تمام چیزوں کی حفاظت کی خاطر امام نے ان کی خاطر ایک مرتبہ یہ فیصلہ لیا کہ نہیں، ہمیں دمشق سے واپس مدینہ جانا ہوگا. اور عزیزان محترم، پھر اس کے بعد
امام سجاد علیہ السلام نے تمام اہل حرم کو آمادہ کیا سفر کے لیے، اور اب وقت وہ ہے کہ امام دمشق سے مدینہ کی جانب روانہ ہو رہے ہیں۔ امام علیہ السلام جب آمادہ سفر ہوئے تو ایک مرتبہ تمام چیزیں جو لوٹی گئی تھیں، جو اسباب لوٹے گئے تھے، وہ سب کا سب دوبارہ پلٹایا گیا، جس میں چادریں تھیں، بچوں کی چیزیں تھیں، خواتین کے زیورات تھے، سب کچھ جو چھینا گیا تھا وہ لوٹایا گیا۔ اور اس کے بعد خواتین نے، اہل حرم نے، تاریخ کہتی کہ اہل حرم نے ایک خواہش ظاہر کی کہ ہم پہلے کربلا جانا چاہتے ہیں۔ عزیزان محترم، اب مرحلہ وہ آیا کہ جب تمام اہل حرم کا قافلہ دمشق سے روانہ ہوا، شام سے روانہ ہوا، اور ایک مرتبہ کربلا میں وارد ہونے والا ہے۔ عزیزان محترم، عزاداران مظلوم کربلا، تاریخ کہتی ہے کہ امام مظلوم کربلا کے ایک بزرگ زائر جو ان کے نانا کے بزرگ صحابی بھی تھے، جن کا نام جابر بن عبداللہ الانصاری، تاریخ نے لکھا ہے، امام کی زیارت کے لیے آئے، کربلا میں امام کی زیارت کے لیے موجود تھے۔ جابر سید الشہداء کی قبر سے لپٹ کر بین کر رہے تھے، ان کی مصیبت پر گریہ کر رہے تھے، ان کی مصیبت پر نوحہ پڑھ رہے تھے۔ ایک مرتبہ جابر کو محسوس ہوا کہ کوئی آ رہا ہے۔ جابر دیکھ نہیں سکتے، لیکن اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ، جا کر دیکھو یہ کس کا قافلہ ہے، کون لوگ اس شہر میں، اس بیابان میں وارد ہو رہے ہیں۔ عزیزوں، جیسے ہی غلام نے جا کر دیکھا تو واپس آ کر خبر دی کہ ایک خواتین کا قافلہ ہے جو اونٹوں پر کجاووں میں بیٹھی ہیں، اور ان کا قافلہ سالار ایک ضعیف مرد ہے، ایک نحیف بیمار سا شخص لگتا ہے۔ عزاداروں، جیسے ہی یہ تمام قافلہ کربلا میں وارد ہوا، ارباب ممبر پڑھتے ہیں کہ جیسے ہی جابر کو خبر دی گئی کہ قافلہ کربلا میں وارد ہو چکا ہے، جابر نے ایک مرتبہ جا کر پوچھا کہ آپ کون ہیں، آپ کا تعلق کہاں سے ہے، کس کی زیارت کے لیے آئے ہیں، کہاں جانا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ سید سجاد علیہ السلام نے جابر کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے کہا، اے چچا جان، مجھے پہچانیے، میں حسین کا بیٹا علی ابن الحسین ہوں، میں وہی سجاد ہوں کہ جو کربلا کے بعد اپنی پھپھیوں کو لے کر، اپنی ماں بہنوں کو لے کر کربلا سے کوفہ سے شام کے بازاروں میں پھرتا رہا، شام کے درباروں میں لے جایا گیا۔ ارے شرابیوں کا مجمع میرے سامنے تھا، میری پھپھیاں بغیر مقنع و چادر میرے ساتھ موجود تھیں۔ ہاں عزاداروں، جیسے ہی جابر کو علم ہوا کہ ان کے سامنے سید سجاد کھڑے ہیں، جابر نے سید سجاد کو ایک مرتبہ گلے لگایا، پرسہ دینا چاہتے تھے، مظلومیت سید الشہداء پر رونا چاہتے تھے، مگر ایک مرتبہ سید سجاد کہتے ہیں، چچا جان ذرا آرام سے تھامیے، تازیانے کے زخم ابھی بھی تازہ ہیں، ارے دروں کے زخم ابھی بھی تازہ ہیں۔ ہاں عزاداروں، ایک مرتبہ جابر سے سید سجاد کہنے لگے، اے جابر، یہی وہ سرزمین ہے، یہی وہ زمین ہے کہ جہاں ہمارے مردوں کو شہید کیا گیا، جہاں ہمارے جوانوں کو شہید کیا گیا، جہاں ہمارے بچوں کو شہید کیا گیا۔ اے جابر، یہی وہ سرزمین ہے جہاں میرے بابا کو بھوکا پیاسا شہید کیا گیا۔ ہاں عزاداروں، ایک مرتبہ تمام بیبیاں گئی ہوں گی، آقا حسین کی قبر پر گئی ہوں گی، اپنے آپ کو آقا حسین کی قبر پر گرایا ہوگا، سب نے بین کیے ہوں گے، واہ محمدہ کی صدائیں بلند ہوں گی، واہ علیہ کی صدائیں بلند ہوں گی، واہ حسینہ کی صدائیں بلند ہوں گی، تمام بیبیاں بین کر رہی ہوں گی، مگر شاید میرا مولا سجاد دریا کے کنارے ایک قبر سے لپٹ کر گریہ کر رہا ہوگا۔ جب نہیں سید سجاد کلام کر رہے ہوں، اے چچا جان، اے میرے بابا کے وفادار علمدار، ذرا اٹھئے، اپنے بھتیجے کی حالت دیکھیے، ارے کس طرح سے بھتیجے کو مدینے سے کربلا لائے تھے، مگر اب حالت دیکھیے، وہ جوانی ضعیفی میں تبدیل ہو چکی ہے۔ اے چچا جان، آپ کی بھتیجی
جی، ارے آپ کی آنکھوں کا نور، آپ کے دل کا سکون، سکینہ کو زندان میں چھوڑ آیا ہوں، سکینہ کی بالیاں ساتھ لایا ہوں۔ اے چچا جان، آپ کی بھتیجی ظلم نہ سہ سکی، زندان شام میں سکینہ سو گئی۔ چچا جان، علی اصغر یہاں میدان کربلا میں، سکینہ زندان شام میں۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای